کہ سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ پہلے ہی کم تھیں اور اب جو ہیں وہ سرکاری نوکریاں ختم ہونے کو جا رہی ہیں۔ پینشن سے اصلاحات پہلے ہی کر دی گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ امطال چوہان۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ بات کر لیتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان آیا ہے کہ تمام اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا، تبھی جو ہے ملک چلے گا۔ خیرات سے ادارے تو چل سکتے ہیں لیکن ملک خیرات سے نہیں چل سکتا۔ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ تمام تر ادارے پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی پی آئی اے، سرکاری سکولز اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن میں کی لسٹ میں آ چکے ہیں۔ کالجز بھی، تعلیم بک چکی ہے، بک رہی ہے۔ ہاسپٹلز رہ گئے ہیں، وہ بھی بک جائیں گے۔ اس ملک میں کیا چیز اپنی رہنی ہے؟ پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ پہلے ہی کم تھیں اور اب جو ہیں وہ سرکاری نوکریاں ختم ہونے کو جا رہی ہیں۔ پینشن سے اصلاحات پہلے ہی کر دی گئی ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کا ساری زندگی محنت کے بعد جب کچھ اس کو پھل ملتا تھا پینشن کی صورت میں، وہ اس کا پھل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ پینشنز پہلے ہی اس طرح سے کم اور بالکل نہ ہونے کے برابر کر دی گئی ہیں، اور سرکاری ادارے جو ہیں وہ تمام تر ادارے جو ہیں وہ ختم کرنے کی جانب حکومت جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو پہلے ہی اتنا آگے نہیں آنے دیا جاتا اس ملک میں۔ بزنسز نہیں ہیں، نوکریاں کم ہیں، نہ ہی فیکٹریاں لگتی ہیں اس ملک میں، نہ ہی بزنسز بڑھتے ہیں، نہ ہی نوکریاں ہیں، اور یہ ملک جو ہے وہ کافی زیادہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ سرکاری اداروں کو یہ چلا نہیں سکتے، اور یہ خود اعتراف کرتے ہوئے سرکاری اداروں کو خود بخود ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور نوکریوں کا جو ہے وہ اب کوئی امید جو ہے وہ برقرار نہیں، باقی نہیں رہے گی۔ نوکریاں اس ملک میں نہیں ملیں گی اب آپ لوگوں کو۔ اس لیے میں کچھ باتیں لے کر آیا ہوں، کچھ سوالات لے کر آیا ہوں۔ پی آئی اے سے شروع کرتے ہیں، سرکاری اسکولوں سے بات کرتے ہیں جس کی پہلے ہی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے، باقی ادارے بھی ہو جائیں گے، ان دونوں کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پی آئی اے میں جو اب سفارش پر بھرتیاں جو کی گئی تھیں، جو سفارشی بھرتیاں کی جاتی ہیں، جو پی آئی اے کے سربراہان ہیں، وہ جو پی آئی اے کو سنبھالتے ہیں، اور پی آئی اے کے جو منسٹرز ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ جب آپ لوگوں کا خرچہ کم تھا تو آپ لوگوں نے ملازمین کی تعداد اپنے ضرورت کے مطابق کیوں نہیں رکھی؟ ملازمین زیادہ کیوں رکھے ضرورت سے؟ خرچہ کو بڑھایا کیوں گیا؟ ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا کیوں گیا؟ ایک پرافٹ میں چلنے والی ایئر لائن، یہی ایئر لائنز ہیں پرائیویٹ چل رہی ہیں، پاکستان کی بھی بہت سی ایئر لائنز ہیں، کروڑوں کا بزنس کرتی ہیں، لیکن یہ پاکستان کی منافع میں چلنے والی بھی ایئر لائن خسارے میں کیوں گئی؟ اس پر کسی نے بات کی ہے؟ کسی نے اس کا احساس کیا ہے؟ کسی نے یہ احتساب کرنے کی کوشش کی ہے؟ پرائمری اداروں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ پرائمری اداروں میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 کمرے ہیں، بعض اداروں میں تو ایک کمرہ ہے، اور ایک ٹیچر تقریباً 7 جماعتیں ہوتی ہیں، نرسری سے لے کر 5ویں تک 7 جماعتوں کو ایک ٹیچر کیسے پڑھائے گا؟ ایک ٹیچر آپ لوگوں نے دے رکھا تھا۔ ابھی کچھ اسکولوں میں 4 ٹیچر سے 4 سے زیادہ کسی اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، پرائمری اسکول میں باقی 1-2 ٹیچرز ہی ہیں ہر اسکول میں، لیکن 4 سے زیادہ کسی اسکول کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں۔ پرائمری اسکول کے اندر کوئی سویپر نہیں ہے، ٹیچر جھاڑو دے رہا ہے، ٹیچر کام کر رہا ہے، تو اور کوئی چوکی دار نہیں ہے، کوئی گیٹ کیپر نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے بچوں کو، اور اس طرح سے آپ لوگوں نے بیکورڈ انداز سے ملک کو چلایا ہے۔ اور پھر آپ لوگ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ یہی ادارے آپ لوگوں کے جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو پرافٹ دیتے؟ یہی ادارے آپ لوگوں کے ملک کو سنوار دیتے؟ کیسے سنوار سکتے تھے یہ ادارے، جبکہ ان اداروں میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے تمام تر سہولیات ہی نہیں دیں؟ ان اداروں کو آپ لوگوں نے بیکورڈ رکھا، ان اداروں کو آپ لوگوں نے پیچھے رکھا، تو یہ ادارے آپ لوگوں کو کیسے ریوارڈ دیتے؟ بس اتنا ہی بولوں گا اس ویڈیو میں، مزید جو ہے وہ پھر کسی دن بات کریں گے باقی اداروں کے بارے میں اور باقی جو ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے۔ فی الحال کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔